अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से खुशबाश होंगे। और एपिसोड पढ़ने से पहले चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे रीडर्स, आप सब मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। और इस चैनल के जैसा कि अब 1K मुकम्मल हो गए हैं, तो आप सब और इन सब रीडर्स और मेरी प्यारी दोस्त नूर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरे फ़न के सब्सक्राइबर मुकम्मल करने में मदद की। हमेशा दुआओं में याद रखें। खुश रहे, आमीन एंड लव यू ऑल। तो फिर बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज के खूबसूरत नावल की जानिब। हाथ से मोहब्बत के तहरीर अबीहा राजपूत, किस्त नंबर 23। अरसलान यूएस जा रहा था, इसलिए इसने इशाल को सख्ती से मना कर दिया था कि वो इसकी गैर मौजूदगी में ऑफिस नहीं जाएगी। जो भी काम है वो खुद देख लेगा और मैनेजर से बोल देगा, जिस पर इशाल ने इस्बात में सर हिलाया था। अरसलान के मॉम डैड थोड़ा गुस्से में थे कि अचानक ही ऐसा क्या काम पड़ गया कि वो यूएस जा रहा है, लेकिन इसने ज़रूरी काम का बोलकर टाल दिया था। आज ही इशाल के मामू मानी शादी की डेट फिक्स करने आ रहे थे, इसलिए इशाल और शाइस्ता बेगम किचन में बिजी थी। शाम को उन्होंने आना था और इशाल को अपने इर्द गिर्द सन्नाटे उतरते हुए महसूस हो रहे थे। दीवानों की तरह चाहती थी वो अरसलान को, और अब एकदम से सब बदलने जा रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए। इसकी रंगत भी जर्द हो रही थी परेशानी से। कितने दिन से वो कुछ ठीक से खा पी भी नहीं रही थी। और अब अरसलान के यूएस जाने पर इसे हर तरफ उदासी महसूस हो रही थी। शाइस्ता बेगम ने इशाल की तरफ देखा तो इनको इसकी तबीयत कुछ नासाज लगी, इसलिए आराम करने के लिए भेज दिया। शाल, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जाओ कमरे में आराम करो, ये सब मैं खुद देख लूँगी। नहीं फूफो, मैं ठीक हूँ, और आप अकेली ये सब कैसे करेंगी। अरे बेटा, मुलाजमा मेरे साथ है, सब हो जाएगा, तुम बस फ्रेश हो जाओ। शाम को ब्यूटिशियन को बुलवाऊंगी जो तुम्हें हल्का फुल्का तैयार कर दे। नहीं फूफो, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चुप करो, तुम मैं माँ हूँ तुम्हारी, और मैं अपने सारे अरमान पूरे करूँगी। कुछ दिन तो हो तुम मेरे पास, फिर शायद वो लोग लंदन शिफ्ट हो जाएं, और शादी के बाद बेटियों के हकदार बदल जाते हैं बेटा, और फिर माँ बाप इन पर वैसा हक भी नहीं जता सकते जैसा पहले जताते हैं। इसलिए मुझे किसी काम से मत रोको। जबकि इशाल इनके गले लग गई। दिल पहले ही भरा हुआ था, वह आंसू बहाने का मौका भी मिल गया था। शाइस्ता बेगम की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटा, मैंने तुम्हें कभी अरसलान से कम नहीं समझा, बल्कि हमेशा मैंने यही समझा कि मेरी एक बेटी और एक बेटा है। जब तुम्हारे दूसरे मामू लोगों ने, तुम्हारे वालिदैन ने बात तुम्हारी परवरिश का ज़िम्मा उठाने से मना कर दिया और मुझे दे दिया, तो यकीन करो मेरी खुशी की हद नहीं थी। क्योंकि एक तो तुम्हारी सूरत में मुझे अपना इकलौता भाई नज़र आता था, जिसे जवानी में ही मौत ने मुँह में ले लिया। दूसरा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी, हमने हर दुख सुख बांटा था, हमने कभी ननंद भाभी वाला रिश्ता नहीं निभाया था। और फिर तुम्हारी सूरत मुझे एक बेटी भी मिल रही थी। मैं तो अरसलान की पैदाइश के बाद माँ नहीं बन सकती थी, पर अल्लाह ने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया और मुझे एक और औलाद से नवाज दिया। चलो अब जाओ, आराम करो। मैं तो ऐसे ही ये बातें लेकर बैठ गई, पर क्या करूँ, अब तुम अपने घर की होने जा रही हो, इसलिए मेरा दिल भर आता है। मैंने सोचा था कि हमेशा तुम्हें अपने पास ही रखूंगी, पर ये तो किस्मत के फैसले होते हैं जो अल्लाह ने लिख दिए हैं, और जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं। अल्लाह हारिस को तुम्हारे हक में बेहतर करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। शाइस्ता बेगम ने आंसू पोंछते हुए कहा तो इशाल को अपने दिल में तेज से सी उठती हुई महसूस हुई। इशाल अपने कमरे में आकर बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे अपने फैसले पर कायम रहने की हिम्मत दे मेरे मौला।
جیسے ارسلان کے لیے میرے دل میں محبت پیدا کی تھی ویسے نکال بھی دے۔ میں کیسے منافقت کی زندگی گزاروں گی؟ دل میں ارسلان کو رکھ کر کیسے حارث کو شوہر تسلیم کروں گی؟ مجھے اس گناہ سے بچا لے میرے مولا۔ سچ کہتے ہیں نامحرم کی محبت ایک زہر ہوتا ہے جو ایسا ایسا آپ کی رگوں میں اتر کر آپ کو کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن محبت ایک بے اختیار جذبہ ہوتا ہے، ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے جو آپ کو کبھی بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اس میں انسان کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ ایک پاک جذبہ ہوتا ہے۔ انسان کا عمل دخل اس میں تب شامل ہوتا ہے جب وہ حد سے تجاوز کرتا ہے، صحیح غلط کی پہچان بھول جاتا ہے، تب وہ محبت نہیں بلکہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ پاک، میں نے تو کبھی اپنی محبت کے لیے دل میں کوئی غلط خیال نہیں سوچا، کبھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ میری محبت کو میرے لیے سزا نہ بنانا، بلکہ اس محبت کو میرے دل سے نکال دے، بلکہ میرے شوہر کی محبت میرے دل میں ڈال دینا تاکہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ انہی سوچوں کے سوچتے اشال کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹیبلٹ لے کر سو گئی۔ ارسلان امریکہ پہنچ چکا تھا اور وہ سیدھا شہیر کے گھر پہنچا تھا۔ اندر داخل ہونے پر ملازموں نے بتایا کہ شہیر صاحب کل سے اپنے کمرے میں ہیں اور انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، بھوکے ہیں۔ ہم کھانا لے کر جاتے ہیں تو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اچھا تم لوگ اپنا کام کرو، میں دیکھتا ہوں۔ ارسلان ملازموں کو بول کر شہیر کے کمرے کی طرف آ گیا اور دروازہ نوک کیا۔ میں نے کہا ہے تم لوگ مجھے ڈسٹرب مت کرو، جب باہر آنا ہوگا میں خود ہی آ جاؤں گا۔ اندر سے شہیر کی غصے بھری آواز آئی، شہیر دروازہ کھولو، میں ہوں ارسلان۔ ارسلان نے آواز پر شہیر نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ارسلان اتنی جلدی آ جائے گا۔ ارسلان نے بغور شہیر کو دیکھا، ملگجا سا حلیہ، بکھرے بال اور آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ شہیر یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے پاگل؟ جبکہ شہیر ارسلان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ کل صبح سے اس کا یہی حال تھا، آنسو خشک ہونے کے تھوڑی دیر ہی بعد دوبارہ آنسو آ جاتے تھے۔ حوصلہ کرو شہیر، میں جانتا ہوں تمہارا غم بہت بڑا ہے، لیکن اب جو ہو چکا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی انا کے غم میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے۔ اسی لیے تو یقین بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک رشتے میں یقین کے بغیر کوئی بھی رشتہ کہیں نہیں چل سکتا۔ عدم اعتماد کی وجہ سے تمہارا رشتہ بھی نہیں چل سکا، محبت ہونے کے باوجود بھی۔ شہیر تمہارا حقیقت جان کر یہ حال ہے تو سوچو عنایا جس کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے اس کی کیا حالت ہوگی اس وقت جب اس گھٹیا انسان نے اس کو نوچا تھا اور جب لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ ایسے ہی تو اتنی بار اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کر چکی تھی اور پھر تمہارے بے اعتباری اسے مار دیتی تھی۔ وہ بھی تو تم سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی کہ تم، اور جب محبت کرنے والے حقارت سے دیکھیں تو انسان اندر ہی اندر سے مر جاتا ہے۔ میں اسی لیے تمہیں بہت سمجھاتا تھا شہیر کہ کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی سچ نہیں ہوتا، پر خیر اب تم اپنے آپ کو سنبھالو اور پاکستان چلو۔ میں آج ہی واپسی کی ٹکٹس کروا رہا ہوں۔ کل تمہاری کزن کا نکاح بھی ہے اور کہیں نہ کہیں سارا بھابھی بھی تمہاری منتظر ہوں گی۔ جو غلطی ایک دفعہ کر چکے ہو دوبارہ نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے سارا بھابھی کی شکل میں۔ جبکہ شہیر طنزیہ مسکرایا۔ سارا بھی ارحم سے ہی محبت کرتی ہے، میں اسے دیکھتا ہوں راتوں کو روتا ہوا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی اسے اس چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ دیکھو شہیر، عورت ایک ایسی مٹی سے بنی ہے جسے محبت سے جس طرف مڑو گے مڑ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ارحم کی محبت ان کے دل سے نکال دو، لیکن تم ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو، دیکھنا انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اس سے تم سے محبت بھی ہو جائے گی، پھر چاہے ارحم کی محبت یاد بن کر ان کے دل کے کسی کونے میں محفوظ رہے، کیونکہ انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھلا سکتا، پھر وہ اس کا محرم ہو تو مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم ان کے دل سے ارحم کی محبت نکالنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن جب اسے محبت اور عزت دو گے تو وہ بھی بدلے میں تمہیں یہی دے گی۔ اب تمہاری منزل سارا ہے اور کسی کو مت سوچو۔ جب پچھتاوا ہو تو ایک دفعہ سارا بھابھی کو دیکھ لیا کرو اور ان سے اور ان کے بیٹے سے محبت کر کے مداوا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے ان کو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور عنایا کی محبت کو دل کے کسی کونے میں چھپا لو، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔
وہ حمزہ کے ساتھ بہت خوش ہے، جلد ہی ان کی فیملی بن جائے گی، پھر چاہے وہ بچہ حمزہ کا ہو یا نہیں، لیکن اس نے اس بچے کو اپنا ہی مانا ہے۔ اس کے جتنا ظرف ہر کسی کا نہیں ہوتا، اور حمزہ کی صورت بچے کا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا۔ جلد ہی ریڈی ہو جاؤ، ہمیں آج ہی واپس جانا ہے، کام کا بہت برڈن ہے میرے اوپر، اور اشال کو بھی میں آفس میں جانے سے منع کر کے آیا ہوں، اور پھر اس کی شادی بھی ہے۔ ارسلان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جبکہ شہیر کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ کیا سچ میں تم شادی کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اشال کی شادی ہے نا کہ میری، جبکہ شہیر الجھ کر رہ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اشال کی اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ شادی ہے، ارسلان نے جواب دیا، اور کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ کیا بکواس ہے یہ ارسلان، تم اس سے جو محبت کرتے ہو اس کا کیا؟ اور اشال بھی تو تم سے محبت کرتی ہے، شہیر نے غصے سے اونچی آواز میں کہا۔ ضروری نہیں کہ جس سے محبت کرو اس سے شادی بھی ہو، مجھے اس کی محبت پر کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کبھی انسان بے حد مجبور ہو جاتا ہے، ارسلان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مجبوری ہے؟ شہیر نے پوچھا تو ارسلان نے گہری سانس لی۔ اشال کی موم کی خواہش تھی کہ اشال کی شادی حارث سے ہو، بس اس نے اپنی محبت پر اس خواہش کو ترجیح دی ہے، اور مجھے وہ کہتی ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن شاید وہ نہیں جانتی کہ جب اسے خود بھی اپنی محبت کا نہیں پتا تھا، میں تب سے جانتا ہوں۔ واٹ دی ہیل! میں نہیں مانتا اس بات کو، اشال کی شادی تم سے ہی ہوگی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سالوں بعد کوئی آئے گا اور ایسے بولے گا، تم لوگ یقین کر لو گے؟ شہیر کو سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا، اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جس کو رو رو کر وہ اپنے دکھ سنا رہا تھا، وہ تو خود پتہ نہیں کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور اپنے آپ پر ضبط کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کس قدر وہ اشال کو چاہتا ہے، اور شہیر تو اکثر اسے چھیڑتا تھا مجنوں بن کر، اور وہ سر خم کر کے یہ اعزاز قبول کرتا تھا۔ بے اختیار شہیر نے اسے گلے لگایا تو ایک باغو آنسو ارسلان کی آنکھ سے بھی نکل گیا۔ ضبط کرتے کرتے وہ بھی تھک گیا تھا۔ اس نے US کل آنا تھا، لیکن جب پتہ لگا کہ اشال کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں تو اس نے ارجنٹ فلائٹ بک کروا لی۔ عمر نے جب سے سنا تھا کہ حمزہ نے انایا سے شادی کر لی، وہ تو ایک اندیکھی آگ میں جھلس رہا تھا۔ شہیر سے تو ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ اس نے انایا سے شادی کی ہوگی، لیکن حمزہ کا تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ انایا سے شادی کرے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ پاکستان جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سچ تو ویسے بھی سامنے آ چکا تھا، اس لیے اب یہ چھپن چھپائی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا چونکہ انایا کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان ابھی کوئی رشتہ شروع نہیں ہوا ہوگا، یعنی انایا اب بھی صرف اس کی ہی تھی، اور اب تو اس کا بچہ بھی دنیا میں آنے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بچے کی ڈیلیوری سے پہلے پہلے وہ پاکستان جائے گا اور اسے انایا کو حاصل کرنا ہوگا۔ اب تو مجبوری میں اس نے اپنی شادی شدہ لائف شروع بھی نہیں کی تھی، لیکن اگر شروع کر بھی چکی ہوتی تو بھی اسے کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اب وہ چاہتا تھا اس سے مل جائے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک عمر کی ضد وہی کتے کی دم جیسی تھی۔ اگر درمیان میں حمزہ آیا یا سیدھے طریقے سے اس نے انایا کو طلاق نہ دی تو وہ انایا کو بیوہ بھی کر سکتا تھا۔ اب شہیر تو تھا نہیں، اور حمزہ کو مارتے وقت اسے کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہ اپنی ٹکٹ بک کروا رہا تھا، جو کہ 2 دن بعد کی تھی۔ وہ اپنی فلائٹ بک کروا کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ غصہ تھا کہ سر پر سوار تھا، اور جنون تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بہت جلد میں تم تک پہنچ جاؤں گا اور تمہیں اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گا انایا، اور اب تو تمہارے ساتھ میرا بچہ بھی ہے، میں تم دونوں کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ غصے میں اس نے کار کی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ بار بار ذہن میں شہیر کی باتیں گھوم رہی تھی کہ حمزہ نے انایا سے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت محسوس کی۔ اس سالے کی اتنی جرأت کہ وہ میری انایا سے شادی کرے، جسے میں اپنے جگری یار کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا حمزہ۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھا کہ اس کی سامنے سے گاڑی آ رہی تھی۔ چونکہ سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی، اس لیے گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی، اور سامنے گاڑی سے عمر کی گاڑی ٹکرا گئی اور فضا میں ایک دھماکہ سا ہوا۔
شہیر اور ارسلان بھی ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے لیکن گاڑی کے ارد گرد رش تھا اور پولیس بھی پہنچ گئی تھی جنہوں نے آگے نہیں جانے دیا۔ گاڑی میں جو فرد تھا اسے شاید نکال لیا گیا تھا اور کسی کے منہ سے انہوں نے سنا تھا کہ ابھی وہ زندہ ہے، اس لیے ایمبولینس میں اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ عمر اور شہیر لیٹ ہو رہے تھے اس لیے وہ واپس ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جہاز نے اڑان بھر لی اور وہاں عمر کو اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر پہنچا دیا گیا۔ عمر کے والدین بھی آ گئے تھے۔ اس کے باپ کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ عمر کی حالت بہت خراب تھی، فوراً خون کا ارینج کرنے کو کہا گیا تھا۔ عمر کے والد نے شہیر کو کال کرنی چاہی لیکن اس کا نمبر آف جا رہا تھا اور عمر کا آپریشن بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بینچ پر بیٹھ گئی۔ عمر تو ایئرپورٹ پر گیا تھا پاکستان کی فلائٹ کے لیے۔ میں نے اسے بہت روکا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور نکل گیا گھر سے، جبکہ جبار صاحب نے ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ یاسمین، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم اپنے بیٹے کی تربیت ٹھیک سے نہیں کر سکے۔ میں تو مرد تھا، کام کے سلسلے میں ہمیشہ مصروف رہا، تم دونوں کو سہولت دینے کے لیے اپنا آپ بھلا دیا، مگر تم تو ماں تھی، تم بھی توجہ نہ دے سکی اپنے بیٹے پر اور روز کسی نہ کسی پارٹی میں اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی رہی، اسے ملازموں کے آسرے پر چھوڑ کر۔ یاد ہے میں تمہیں روکا کرتا تھا کہ لیکن تب تو میری ایک بھی نہیں سنتی تھی۔ آج نتیجہ دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے۔ وہ آج موت کے منہ میں کھڑا ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اشال نے آج آفس نہیں جانا تھا کیونکہ ارسلان نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، اس لیے وہ آج لیٹ اٹھی تھی۔ طبیعت میں بھی کچھ سستی محسوس کر رہی تھی۔ رات کو ہی اس کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی تھی جو کہ 1 مہینہ بعد کی رکھی گئی تھی اور وہ اپنے ماموں ممانی کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ ارسلان نے بھی پتہ نہیں کب واپس آنا تھا۔ حارث کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ ارسلان یو ایس گیا ہوا ہے۔ اس نے آنکھوں میں شیطانی چمک لے کر اشال کو گہری نظروں سے دیکھا جس سے اشال تذبذب کا شکار ہو گئی۔ اسے پتہ نہیں کیوں حارث کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ اٹھی اور کچن میں آ گئی کہ کچھ کھا کر کوئی میڈیسن لے سکے۔ شائستہ بیگم نے اسے ٹیبل پر بیٹھنے کو کہا اور خود اس کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی۔ اسے خود سے انہوں نے ناشتہ کروایا اور میڈیسن بھی دے دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے موبائل پر مینیجر کی کال آنے لگی۔ اس نے اٹینڈ کی تھی۔ مینیجر نے کہا کہ آفس میں ضروری کام ہے، اسے آنا پڑے گا، لیکن اشال نے منع کر دیا کہ ارسلان آئے گا تو وہ آفس آئے گی، ابھی وہ اسے رابطہ کر لے۔ لیکن مینیجر نے بتایا کہ وہ بہت دیر سے ارسلان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے اب مجبوراً اشال کو کال کی ہے۔ ارسلان صاحب کہ ہمیں ارجنٹ سائن چاہیے، نہیں تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اشال نے کہا کہ وہ فائل گھر لے کر آ جائیں، لیکن پھر اس نے سوچا چلو آفس کا بھی چکر لگا ہی لیتی ہوں۔ اس نے مینیجر کو روک دیا اور کہا کہ وہ 1 گھنٹے میں خود ہی آفس پہنچ رہی ہے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی اور شائستہ بیگم کو بتا کر ڈرائیور کے ساتھ آفس کے لیے نکل آئی۔ آفس پہنچ کر اس نے فائل پر سائن کیے اور ارسلان کے جانے کی وجہ سے کافی کام پڑا ہوا تھا اس لیے وہ کرنے بیٹھ گئی۔ اس طرح اسے شام ہو گئی، سب ورکرز کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے سب کو جانے کے لیے کہہ دیا تھا اور خود ڈرائیور کو کال کر دی کہ وہ اسے لینے پہنچ جائے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر ہی ڈرائیور کا انتظار کرنے لگ گئی اور سامنے پڑی ارسلان کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگ گئی جس میں مسکراتا وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اشال بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آفس کا دروازہ کھلا تو حارث کھڑا تھا۔ اشال فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ حارث، آپ گئے نہیں ابھی تک؟ نہیں، میں ایسے کیسے جا سکتا تھا کیونکہ آج ہی تو مجھے موقع ملا تھا اس ارسلان کو منہ کے بل گرانے کا۔ کیا مطلب آپ کا حارث؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اشال کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ مطلب بھی سمجھ آ جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یہ بول کر حارث نے اشال کی طرف قدم بڑھائے۔
ارسلان اور شہیر جب پاکستان پہنچے شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ انہوں نے ٹیکسی بک کروائی۔ پہلے شہیر گھر پہنچا۔ اس نے ارسلان سے بہت کہا کہ اندر آ جاؤ، لیکن وہ نہ آیا کیونکہ اب وہ گھر آنا چاہتا تھا، اور موبائل کے آن ہونے پر اس نے اپنے مینیجر کے میسج بھی دیکھ لیے تھے۔ شاید کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ گھر جا کر بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو اپنے گھر کا ایڈریس دیا اور شہیر اپنے گھر چل دیا۔ شہیر گھر میں داخل ہوا تو سارا شاید کچن میں تھی اور آہل اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کی نظر شہیر پر پڑی تو اسے دیکھ کر کھلکھلانے لگا اور کھڑا ہو کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے شہیر کے پاس جانے لگا۔ شہیر نے بھی اپنی باہیں پھیلائی اور آہل کھلکھلاتا ہوا ان میں سما گیا۔ شہیر بھی وقتی طور پر اپنی ذہنی ٹینشن سے نکل آیا۔ یہ بچے بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، اپنی معصوم شرارتوں سے ماں باپ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ شہیر نے اسے گود میں اٹھایا اور صوفے پر لے کر بیٹھ گیا۔ اب وہ شہیر کی مونچھوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کے بال کھینچتا اور جب شہیر برا سا منہ بناتا تو کھلکھلانے لگتا۔ شہیر نے اسے زور سے خود میں بھیجا اور اپنی شیو ہلکے ہلکے اس کے گالوں پر رگڑنے لگا، جس پر وہ مزید کھلکھلا جاتا۔ فرحت بیگم کمرے سے باہر آئیں تو خوشگوار حیرت سے شہیر کو دیکھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ انہوں نے دل ہی دل میں دونوں کی بلائیں لیں۔ شہیر اپنی موم کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور ان کو گلے لگایا۔ تم کب آئے؟ بس ابھی آیا ہوں موم، اور اب میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بول کر شہیر اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا تاکہ فریش ہو جائے۔ اس نے دیکھا کہ الماری میں ایک سائیڈ اس کی چیزیں اور ایک سائیڈ پر سارا اور اہل کی چیزیں تھیں، اور کمرے میں ساحل کا جھولا بھی پڑا تھا، مطلب کہ سارا نے اس کے کہے پر عمل کیا تھا اور اپنا سامان سیٹ کر لیا تھا کمرے میں۔ وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے شاور لینے لگا۔ فرحت بیگم نے سارا کو بتایا کہ شہیر آ گیا ہے اور اس لیے وہ سارے کام چھوڑ کر اپنا حلیہ ٹھیک کرے، باقی کا کام ملازمہ دیکھ لیں گی۔ سارا کھانا خود بناتی تھی، اس لیے وہ کھانا بنا رہی تھی۔ فرحت بیگم کے کہنے پر اس نے اس بات پہ سر ہلایا، اہل کو دیکھا جو فرحت بیگم کی گود میں بیٹھا فرائض کھا رہا تھا، اور خود وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں جانے سے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی اسے، اور پھر شہیر نے بولا تھا کہ وہ واپس آ کر اپنے رشتے کی شروعات کرے گا، اس لیے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ کتنی دیر وہ دروازے کے پاس کھڑی رہی لیکن دروازہ کھول نہیں رہی تھی۔ آخر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شہیر اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا ہوا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اس نے بازو نہیں ہٹایا۔ سارا کو تشویش نے گھیر لیا کہ کہیں طبیعت خراب تو نہیں۔ وہ کشمکش میں تھی کہ شہیر سے پوچھے کہ نہ، لیکن پھر آگے بڑھ کر بیڈ کے پاس رک گئی اور شہیر کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ شہیر آپ ٹھیک ہیں؟ سارا نے پوچھا تو شہیر نے وہی ہاتھ پکڑ کر سارا کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے سینے پر گری، اور اس اچانک افتاد پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ شہیر نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں سارا، بالکل بھی، شہیر نے کہا، اور سارا کو اپنے کندھے پر نمی محسوس ہوئی، مطلب شہیر رو رہا تھا۔ سارا کو مزید پریشانی ہوئی۔ اس نے شہیر سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی اس پر۔ شہیر مجھے کچھ بتائے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ سارا نے پوچھا تو شہیر کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ سارا نے اپنے کندھے سے اس کا سر ہٹایا اور خود کو شہیر سے چھڑوا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شہیر آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ جبکہ شہیر نے آگے بڑھ کر اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ سارا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ میں عمر کو پہچاننے میں غلطی کر گیا۔ انایا کا ریپ عمر نے کیا تھا، میرے اپنے بیسٹ فرینڈ نے، جو بچپن سے میرے ساتھ رہا، اور میں اس کے اندر چھپے درندے کو نہ پہچان سکا۔ جبکہ سارا ساکت رہ گئی کہ شہیر کو سچائی کا پتہ لگ گیا ہے، اس لیے تو وہ اس قدر ٹوٹ گیا ہے۔ شہیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پلیز آپ خود کو سنبھالیں۔ میں آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ سارا مجھے صبر نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ بہت کوشش کر چکا ہوں لیکن پھر بھی دل سنبھل نہیں رہا۔ کتنی اذیت دے چکا ہوں میں انایا کو۔ اسے بے وفا، دھوکے باز، بد کردار کیا کچھ نہیں کہتا رہا اور وہ چپ چاپ برداشت کرتی رہی، اور اب جب مجھ پر وقت آیا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں چیخ چیخ کر اپنا سارا دکھ باہر نکال دوں۔ جو اذیت مجھے ہو رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، شہیر نے روتے ہوئے کہا، اور سارا کے گرد آنسوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ سارا کو اپنے پیٹ سے شرٹ گیلی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شہیر کے آنسوؤں سے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔
शहीर पता नहीं अनाया के लिए कैसा रहा था, पर इसके लिए तो फरिश्ता बनकर इसकी ज़िंदगी में आया था और अब इसकी तकलीफ़ इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ज़िंदगी की हकीकत भी यही है। हम हर किसी की ज़िंदगी में एक जैसा किरदार अदा नहीं करते। किसी के लिए हम हीरो होते हैं और किसी की ज़िंदगी के लिए विलन, किसी के लिए अजाब तो किसी के लिए फरिश्ता, किसी के लिए दर्द और किसी के लिए दवा। और शहीर का किरदार भी सारा की ज़िंदगी में एक फरिश्ता, हीरो और दर्द की दवा का सा था। इसलिए सारा को इसकी तकलीफ़ से बेहद तकलीफ़ हो रही थी। सारा ने शहीर का सर अपनी गोद से हटाया और इसके सर के नीचे तकिया रखा और खुद इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। प्लीज़ शहीर, ऐसे न करें, मुझे तकलीफ़ हो रही है, कुछ देर आराम कर लें, मैं आपका सर दबाती हूँ, कुछ देर रिलैक्स हो जाएं। शहीर ने इसका हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया। शहीर, अगर अनाया और आप चाहें तो फिर से एक हो जाएं, मुझे कोई मसला नहीं होगा, सारा ने झिझकते हुए कहा। तो शहीर ने इसे खींचकर खुद पर झुकाया। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ये बकवास ना सुनूं सारा। मेरी किस्मत में जो था मुझे मिल गया और मैं इस पर राज़ी हूँ, और जो अनाया के लायक था वो इसे मिल गया। इसके लिए आज के बाद दोबारा ये बात मत करना। शहीर ने सख्ती से सारा को वार्न किया और इसके माथे पर लब रखकर इसका सर अपने सीने पर रखा और इसके गिर्द बाजू रखे। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ और तुम भी हर वक्त किचन में मत घुसी रहा करो। मेरे घर वापस आने तक मुझे कमरे में नजर आओ। तुम ये बोलकर शहीर ने आंखें मूंद लीं। अरसलान ने वाकई ठीक कहा था। जो सुकून इसे सारा दे सकती थी वो कोई और नहीं, और कुछ ही देर में इसकी भारी सांसों को महसूस करने पर सारा ने एहतियात से इसके बाजू हटाए और ख़ुद बेड से उतरकर नीचे डिनर की तैयारी करने के लिए चली गई। उमर का ऑपरेशन कामयाब हो गया था। इसकी एक टांग की हड्डी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी, जिसका ऑपरेशन नागुरेज हो चुका था। सर पर काफ़ी चोटें थी लेकिन ऑपरेशन की नौबत नहीं आई थी। अलबत्ता खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, जिसकी वजह से इसे मुसलसल खून लग रहा था। इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब वो तकरीबन ख़तरे से बाहर था। उमर के माँ बाप ने अरसे बाद अल्लाह के आगे सजदे में सर झुकाया था। शायद अरसे बाद ही इनको खुदा याद आया था और उन्होंने रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की दुआ मांगी थी। पावर और पैसा ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद खुदा से दूर कर देती हैं और इंसान नाउज़ुबिल्लाह खुद ही खुदा समझने लगता है। उमर के माँ बाप के पास भी पावर भी थी और बेतहाशा दौलत भी। उन्होंने शादी भी अमेरिका में पली बड़ी अपनी क्लास फेलो से की थी। वो खुद भी दीन से दूर थी, बस वो नाम के ही मुसलमान थे। लेकिन आज इन्हें एहसास हुआ था कि वो तो बेबस हैं, सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। आज इनके बेतहाशा दौलत और पावर भी इनके बेटे को नहीं बचा सकती थी, लेकिन शायद इनकी दुआएं जो वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से कर रहे थे वो इनके काम आ गई। डॉक्टर ने इनको अपने केबिन में बुलाया था, इसलिए वो डॉक्टर की बात सुनने के लिए डॉक्टर के साथ चल दिए। डॉक्टर ने इन्हें बैठने के लिए कहा तो वो सामने बैठ गए। आपके बेटे का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। इसकी टांग की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हुई थी, इसलिए हमने ऑपरेशन करके रॉड डाल दिए हैं। थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। जब तक इसे होश नहीं आता वो आईसीयू में रहेगा। वो 6 महीने तक किसी किस्म का सफ़र नहीं कर सकता और बेड पर रहेगा, लेकिन वो चल फिर सकेगा। मतलब कि इसे किसी किस्म का कोई मसला चलने फिरने में नहीं होगा और वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन एक बात है जो शायद आपको डिस्टर्ब कर दे, आपका बेटा अब कभी बाप नहीं बन सकता। मतलब वो अपनी फैमिली नहीं बना सकता। बज़ाहिर वो जिस्मानी तौर पर फिट होगा, शादीशुदा लाइफ बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। जबकि उमर के वालिदैन को लगा कि कमरे की छत इनके सर पर गिर गई हो। कौन से वालिदैन होते हैं जिनको अपनी औलाद की औलाद देखने की चाह नहीं होती, और उमर तो था भी इनका इकलौता बेटा। वो कभी भी इसकी औलाद का मुंह नहीं देख सकेंगे। ज़रा साहब की आंखों में आंसू आ गए। इनका दिल किया कि वो धाड़े मार मार कर रोएं। और फिर कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसे औलाद की ख्वाहिश न होगी, जो इससे शादी पर राज़ी होगी। वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को तो अच्छे से लेकर चल सकेगा, लेकिन औलाद इंसान की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही होती है।
वो जैसे जैसे सोचते जा रहे थे, इनको लग रहा था इनके दिमाग की रगें फट जाएंगी। आज इन्हें एहसास हो रहा था, वो जो दौलत के पीछे भागते रहे, इस दौलत ने तो इनको कुछ भी नहीं दिया। ये दौलत वो इसलिए जमा कर रहे थे ताकि इनकी आने वाली नस्लें राज कर सके, लेकिन अब जब नस्ल ही ना बढ़ेगी तो इस दौलत का क्या फ़ायदा, और वो अपने बेटे को ये खबर कैसे सुनाएंगे। इनका दिल फटा जा रहा था, पर शायद यही इन सब की सज़ा थी। हारिस आगे बढ़ा और आगे बढ़कर इशाल को अपनी तरफ खींचा कि वो सीधी इसके सीने से टकराई। इस दौरान इसका दुपट्टा भी गिर गया था। इशाल ने जोर लगाकर हारिस को खुद से पीछे झटक दिया। हारिस पागल तो नहीं हो गए? क्या कर रहे हो आप? इशाल ने कांपते हुए कहा। तो हारिस खबासत से मुस्कराया। तुम अभी भी नहीं समझे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तफसील से समझाता हूँ। हारिस ने इसके बालों की लिट खींचते हुए कहा और इसका हाथ पकड़ लिया। इशाल ने हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन हारिस ने वही हाथ मरोड़ दिया। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? अगर ये हाथ अरसलान पकड़ता फिर बहुत खुश होती, अब मुझे पकड़ाते। तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा। जबकि इशाल के अब आंसू बहने लगे। मुझे छोड़ दें हारिस, मैं आपकी मंगेतर हूँ, बीवी नहीं, और आपकी फूफो की बेटी हूँ। कुछ तो ख्याल करें। तो क्या हुआ? फूफो की बेटी हो तो तुम बहुत खूबसूरत हो, और खूबसूरत चीज़ें मेरी कमज़ोरी है। निकाह के बाद भी तो ये सब होना है, तो पहले होने में क्या हर्ज है? हारिस ने खबासत से आंख विंग करते हुए कहा, जबकि इशाल को इसकी सोच पर अफसोस हुआ। शट अप हारिस, आप इतने घटिया होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोड़े मुझे। घटियापन तो मैंने अभी तुम्हें दिखाया ही नहीं, और आज बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। फिक्र ना करो। तुम्हारा मजनू तो वैसे भी अमेरिका बैठा है, और ऑफिस में भी कोई नहीं तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि एंजॉय करते हैं। हारिस ने कहा। तो इशाल ने जोर लगाकर अपना हाथ इससे छुड़वा लिया और अपने पीछे पड़े एश ट्रे पर गिरफ्त मजबूत कर ली। हारिस, पीछे हट जाओ वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी, इशाल ने अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा। तो हारिस ने कहका लगाया, इस वक्त तुम मेरे शिकंजे में हो और मैं तुम्हें चुटकी में मसल कर रख दूंगा। इशाल ने वो एश ट्रे पकड़ी और ज़ोर से हारिस के सर पर मार दी। हारिस के सर से खून निकलने लगा तो इशाल जल्दी से दरवाज़ा खोलकर कैबिन से निकल गई। पीछे हारिस इसे गालियाँ बकता इसके पीछे भागा। रुक साली तेरी तो आज मैं अकड़ निकालता हूँ। वो इशाल के पास पहुँच गया और इसने इशाल का बाजू पकड़ना चाहा, पर बाजू का कपड़ा हाथ में आ गया, जिससे इसका बाजू फट गया। इशाल फिर से भाग गई, लेकिन एक टेबल के साथ टकरा गई, लेकिन जल्दी से संभल गई। लेकिन तब तक हारिस भी इस तक पहुंच गया था। इसने इशाल को गिरेबान से पकड़ा, जिससे इसका गिरेबान चाक हो गया, और हारिस को बालों से घसीटता हुआ केबिन में लेकर आया और सोफे पर फेंका। आज तो मैं तुम्हारे सारे पर काट के रहूं। गाइस ने अपनी शर्ट उतारी और इशाल पर झुका। इशाल जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन इसने इशाल को टांगों से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया। आज मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारा यार और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इशाल ने हारिस के मुंह पर थूक दिया तो हारिस ने इसका सर दीवार से जोर से मार दिया, जिससे इशाल की चीखें पूरे ऑफिस ने सुनी थी और इसका खून निकलकर इसकी आंखों में पड़ने लगा। हारिस ने इसका दूसरा बाजू भी फाड़ दिया तो इशाल चीख चीख कर रोने लगी। अरसलान घर आया तो इसकी मॉम किचन में खाना बना रही थी और डैड सोफे पर बैठे थे। अरसलान दोनों से मिला तो उन्होंने काम के बारे में पूछा कि काम हो गया जिसके लिए गया था, जिस पर अरसलान ने इस्बात में सर हिलाया। अरसलान ने गौर किया कि आज इशाल किचन में इसकी मॉम के साथ नहीं है, वरना वो हमेशा शाइस्ता बेगम के साथ होती थी किचन में, और कुकिंग करना तो इसका शौक था। इतने में शाइस्ता बेगम किचन से बाहर निकली। अरसलान ने सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठे हुए आंखें मूंदी थी। इसकी मॉम ने आगे बढ़कर इसके माथे पर प्यार किया और बोली कि वो ज़्यादा थक गया है तो आराम कर ले। अरसलान कमरे में जाने लगा तो शाइस्ता बेगम ने ड्राइवर को बुलाकर पूछा कि वो इशाल को लेने नहीं गया, तो इसने बताया कि हारिस साहब ने मना कर दिया था, वो खुद लेकर आएगा इशाल बीबी को। जबकि अरसलान के कमरे में जाते हुए पाँव को ब्रेक लगाई। क्या मतलब, कहाँ पर है इशाल? अरसलान ने बेताबी से पूछा तो शाइस्ता बेगम ने बताया कि वो ऑफिस गई है, कोई ज़रूरी काम था। क्या हारिस भी है इसके साथ? इसने पूछा तो शाइस्ता बेगम ने सर हिलाया तो अरसलान हवास बाख्ता हो गया। ओह शिट, क्यों जाने दिया आपने इसे ऑफिस? इसने चीख कर कहा तो शाइस्ता बेगम घबरा गई।
ارسلان باہر کی طرف بھاگا اور گاڑی فل سپیڈ پر آفس کے راستے پر ڈال دی۔ پورے راستے وہ دعائیں کرتا رہا کہ اشال محفوظ ہو، کیونکہ 2 دن پہلے ہی اسے حارث کی کرتوتوں کی خبر ہو گئی تھی کہ وہ کس کماش کا لڑکا ہے، لیکن اسے اچانک سے US جانا پڑ گیا۔ اب اس کا دل ڈر رہا تھا، اشال اکیلی اس کے ساتھ ہی، یہ سوچ کر ہی اسے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے کا سفر اس نے 20 منٹ میں طے کیا تھا۔ ارسلان آفس میں داخل ہوا تو اسے اشال کے چیخنے کی مدھم مدھم آوازیں آئی۔ ایک دفعہ تو اشال کی آواز سن کر ارسلان کے قدم لڑکھڑا گئے، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا اور بھاگ کر ہر کیبن چیک کرنے لگ گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا دوسرے فلور پر آیا تو وہاں بھی اسے کچھ نہیں نظر آیا تھا۔ اچانک اسے اپنے کیبن کا یاد آیا تو فوراً سے لفٹ میں گیا اور 4تھ فلور کا بٹن پریس کر دیا۔ اس کا شک ٹھیک نکلا تھا، آواز اسی کیبن سے آ رہی تھی۔ ارسلان نے فوراً سے دھکا دے کر کیبن کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر ارسلان کے رنگوٹے کھڑے ہو گئے کہ اشال صوفے پر پڑی تھی، خون اس کے سر سے نکل رہا تھا، کپڑے اس کے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور حارث اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ارسلان فوراً آگے بڑھا اور حارث کو بالوں سے پکڑ کر زور سے فرش پر پھینکا اور اپنی شرٹ اتار کر اشال کی طرف پھینکی، جس کی قمیض کا گریبان چاک تھا۔ اشال تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارسلان کو سامنے دیکھ کر حارث کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے تو سوچا تھا یہ امریکہ ہے تو پاکستان کب آیا۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر زور سے ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری تو وہ وہیں دوہرا ہو گیا۔ ارسلان نے ایک دفعہ پھر سے اسے بالوں سے پکڑ کر زور زور سے اس کا سر فرش پر مارا۔ حارث نے بھی اپنی ٹانگ ارسلان کے پیٹ میں ماری تو ارسلان کا ہاتھ اس کے بالوں سے چھوٹ گیا، جس کا فائدہ اٹھا کر حارث بھاگ نکلا۔ لیکن ارسلان بھی اس کے پیچھے بھاگا اور اسے دبوچ لیا۔ اب ارسلان اس کے پیٹ میں اپنے مکے باندھ رہا تھا۔ کبھی ٹانگیں، تیری اتنی جرأت کہ تو اشال کو ہاتھ بھی لگائے، آج تو میں تیری جان لے لوں گا۔ ارسلان نے ایک چیئر اٹھا کر زور سے اس کے سر پر ماری، جس سے حارث کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ پھر سے مارنے لگا کہ اشال فوراً سامنے آ گئی اور ارسلان کو روک دیا۔ نہیں ارسلان، میں تمہیں قاتل بنتے نہیں دیکھ سکتی، پلیز اسے چھوڑ دو۔ آپ کو میری قسم، آپ کو بھوٹوں کی قسم، پلیز، اور پولیس کے حوالے کر دو۔ جس پر ارسلان نے چیئر ایک طرف پھینکی اور پولیس کو کال کی اور اشال کو اپنے ساتھ لگایا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس آ گئی اور حارث کو پکڑ کر لے گئی اور ارسلان اشال کو لے کر گھر کی طرف چلا گیا۔ جب گھر پہنچ کر شائستہ بیگم اور ظفر صاحب نے اشال کی حالت دیکھی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اشال بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ارسلان کے بازوؤں میں گر گئی۔ تو پیارے ریڈر، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ پڑھ کر ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ۔